محمد بن علی مدائنی سے منقول ہے، محمد بن جعفر نے ارشاد فرمایا، یمن کے کسی بادشاہ کا بھائی فوت ہو گیا تو کسی عربی شخص نے اس کی تعزیت کرتے ہوئے اس طرح کہا، یاد رکھو مخلوق خالق حقیقی کے لیے ہے، شکر اسی ذات کا ہے جو انعام کرنے والی ہے، مصائب و آلام سے بچانے پر وہ قادر ہے، جو ہونا ہو وہ ضرور ہو کر رہتا ہے، جب موت کا حکم آ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی فوت ہونے والے کی واپسی کی کوئی راہ ہے۔ تجھے ایسی چیز دی گئی ہے جو عنقریب تجھے چھوڑ جائے گی، یا تو خود ہی اسے چھوڑ دے گا۔ تو جس کام کو ضرور بضرور ہونا تھا تو اس کے ہونے کے بعد پریشانی کس بات کی، اور جس بات کے ہونے کی امید ہی نہیں تو پھر اس کی طمع کیوں؟ اور جس چیز نے عنقریب منتقل ہو جانا ہے یا جس سے تو نے منتقل ہونا ہے تو اس کے لیے ہیلا کیا کرنا؟ ہمارے آباء و اجداد گزر گئے جن کی ہم اولاد ہیں، تو جب اصل ہی ختم ہو جائے تو فرع بھی باقی نہیں رہتی، لہذا مصائب و آلام کے وقت سب سے افضل شے صبر کرنا ہے۔ دراصل اس دنیا کے رہنے والے ایسے مسافر ہیں جو اپنی سواریوں کو اس دنیا کے علاوہ کسی اور مقام پر ہی اتارتے ہیں۔ تو نعمت ملنے پر شکر اور تغیرات زمانہ و حالات کے وقت اللہ عز و جل کے سامنے اس کی رضا کی خاطر اپنا سر تسلیم خم کرنا کتنی اچھی بات ہے۔ جب تو کسی پریشان حال بے صبرے کو دیکھے تو اس سے عبرت حاصل کر، اور جب تو کوئی پریشانی دیکھے تو اسے اس مسئلے کے حل کے لیے اس کی تہہ تک پہنچنے والے شخص کی طرف لوٹا دے، کیونکہ اس کا تجھ سے زیادہ کون مستحق ہے۔ اور یاد رکھ، سب سے بڑی مصیبت اپنے پیچھے برے جانشین چھوڑ جانا ہے، پس تو سدھر جا، اس لیے کہ لوٹنے کا وقت قریب ہے۔ یاد رکھ، یقیناً تجھ پر انعام و اکرام کرنے والے اللہ عز و جل نے ہی تجھے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اسی عطا کرنے والے نے تجھ سے اپنی عطا کردہ نعمت لے لی ہے، مگر اکثر نعمتیں تو تیرے پاس چھوڑ دیں، لہذا اگر تجھے صبر کرنا بھلا دیا گیا تو پھر شکر کرنے سے تو غافل نہ ہو، اگر ہو سکے تو ان دونوں میں سے کسی کو نہ چھوڑ، اور ایسی غفلت سے بچ جو سلب نعمت اور ابدی ندامت و شرمندگی کا باعث ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ملنے والی چھوٹی مصیبت کی بجائے کل تجھے بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے۔ ہم دنیا میں جس بھی مقصد کے حصول کی کوشش کرتے ہیں تو موت اور مصائب و آلام ہمارے درمیان آ کھڑے ہوتے ہیں، ہر گھونٹ اور لقمے کے ساتھ پھندا لگا ہوتا ہے، کوئی بھی نعمت پہلی نعمت کے ختم ہوئے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے والا شخص جو دن بھی گزارتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ اپنی پہلی گزرنے والی زندگی کو ختم کر رہا ہے، ان گزشتہ دنوں کا نام و نشان باقی نہیں رہتا بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا گزرنے والا ہر سانس ہمیں فنا کی جانب لے جا رہا ہے، تو پھر ہم باقی رہنے کی امید کیسے کریں؟ یہ دن اور رات جس چیز کو بھی بلندی دیتے ہیں تو آخر کار اسے گرانا شروع کر دیتے ہیں، اور جس شے کو وہ اکٹھا کریں آخر کار اسے بکھیر دیتے ہیں۔ بس تو نیک کام اور نیک لوگوں کو تلاش کر، اور یاد رکھ، بھلائی پہنچانے والا بندہ بھی بھلا ہوتا ہے اور شر پہنچانے والا شخص شریر ہی ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔